بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، تو آئیں کہانی سنتے ہیں۔ مجھے تنہائی سے بہت ڈر لگتا ہے، شاید اس لیے کہ میں نے بچپن سے ہی ہنگامہ پرور زندگی گزاری، ہمیشہ اپنے ساتھ لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک بڑی سی کوٹھی میں رہا کرتے تھے جو ابا نے کلیم میں حاصل کی تھی۔ ابا جان پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں آئے تھے۔ پہلے انہوں نے بزنس روڈ پر ایک کرائے کا فلیٹ لیا اور جو جمع پونجی ساتھ لائے تھے اس سے گوردھن داس مارکیٹ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ شروع میں تو اس دکان سے اتنی زیادہ آمدنی نہیں تھی، لیکن اتنا مل جاتا کہ دال روٹی چل جاتی۔ آہستہ آہستہ دکان کی آمدنی بڑھتی گئی اور 3 ماہ بعد ہی ابا جان نے ہم لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہمارا گھرانہ کل 5 افراد پر مشتمل تھا، یعنی میں، مجھ سے بڑی بہن صفیہ، 2 چھوٹے بھائی اور امی۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ ابا نے میرا داخلہ پاکستان چوک پر واقع ایک سرکاری اسکول میں کروا دیا۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی میرے ساتھ اسکول جاتے، البتہ صفیہ آپا کا اسکول ذرا دور تھا۔ ابا انہیں صبح دکان جاتے وقت اسکول چھوڑتے ہوئے جاتے اور دوپہر میں امی لے آتی۔ لیکن چند دنوں بعد جب صفیہ آپا یہاں کے راستوں اور ماحول سے واقف ہو گئی تو خود ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد زندگی معمول پر آ گئی، لیکن ابا کو اپنے بہن بھائیوں کی بڑی فکر تھی۔ ہندوستان میں ہمارے دادا کا بہت بڑا مکان تھا جہاں وہ سب ساتھ رہا کرتے تھے۔ ابا کے سب بہن بھائی شادی شدہ اور اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، لیکن ابا کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے ان کا غم کھایا جا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی سب ساتھ رہیں، لیکن 2 کمروں کے فلیٹ میں اس کی گنجائش نہ تھی۔ بلڈنگ کے مالک نواب میاں سے ابا جان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر حالت حاضرہ پر گفتگو کیا کرتے۔ جب ابا جان نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہندوؤں کی کئی کوٹھیاں خالی پڑی ہیں، کسی ایک پر قبضہ کر کے اسے اپنے نام الاٹ کرا لو۔ ابا جان کو یہ مشورہ پسند آیا اور تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد وہ گرو مندر کے علاقے میں ایک کوٹھی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد کلیم داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہندوستان میں ہمارے دادا کا بہت بڑا مکان تھا جس میں اس وقت تک چچاؤں اور پھوپھیوں کی رہائش تھی۔ ابا نے اسی مکان کے عوض کلیم داخل کر دیا اور جب وہ کلیم منظور ہوا تو ابا جان نے اسی مکان کے عوض یہ کوٹھی اپنے نام کروا لی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے سب بہن بھائیوں کو پاکستان بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں یہ کوٹھی پوری طرح آباد ہوگی۔ شروع میں تو سب لوگ بڑے پیار سے رہتے رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا رویوں میں تبدیلی آنے لگی۔ سب سے پہلے بڑے پھوپھا نے علم بغاوت بلند کیا۔ وہ جب تک بے روزگار تھے بڑے مزے سے ہمارے ساتھ رہتے رہے، لیکن جیسے ہی انہیں ملازمت مل گئی انہوں نے اپنے گھر میں شفٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابا نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ بڑی پھوپھو بھی ان کی ہم نوا تھی اور شوہر سے زیادہ انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہونے کی جلدی تھی۔ شاید ہر عورت کی طرح وہ بھی اپنا گھر سجانے اور سنوارنے کی آرزومند تھی۔ چنانچہ امی اور ابا کے بے حد اصرار کے باوجود وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ سرکاری مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے چند ماہ بعد چھوٹے پھوپھا کی غیرت میں بھی جاگ اٹھی۔ جیسے ہی ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے انہیں سسرال میں رہنا ناگوار گزرنے لگا۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اشاروں کنائیوں سے ضرور ظاہر کر دیا کہ انہیں پرائیویسی درکار ہے جو اس کوٹھی میں میسر نہیں آ سکتی۔ اس مرتبہ ابا نے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ان کے جانے کے بعد بھی کوٹھی کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نسیم چچا کے 4 اور شمیم چچا کے 2 بچے تھے۔ دن بھر کوٹھی میں ادھم برپا رہتا۔ ہم سب مل کر خوب ہنگامہ کرتے، لڑنا جھگڑنا، کھیلنا، شرارتیں کرنا اور ڈھیر ساری باتیں کرنا، یہی ہمارے مشاغل تھے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے یہ کوٹھی چھوٹی پڑنے لگی۔ اس صورت کو محسوس کرتے ہوئے دونوں چچاؤں نے یکے بعد دیگرے اپنے ذاتی رہائش کا بندوبست کیا اور بڑے غیر محسوس طریقے سے الگ ہو گئے۔ اب اس کوٹھی میں صرف ہماری فیملی کے 6 افراد رہ گئے تھے۔ نسیم چچا اور شمیم چچا کے جانے کے بعد ہمیں تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ جس گھر میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہوں وہاں اب سناٹے کا راج ہو گیا۔ ابا جان کاروباری مصروفیات کے سبب دیر سے گھر آتے۔ صفیہ باجی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ دن بھر امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ہم تینوں بھائی اپنی مصروفیات میں گم تھے، پڑھائی، کھیل، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ ہم سب رات کے کھانے پر ہی اکٹھے ہوتے یا صبح ناشتے کی میز پر ملاقات ہوتی۔ مجھے یہ تنہائی بہت بری لگتی تھی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد پاگلوں کی طرح پوری کوٹھی میں پھرتا رہتا، پھر شام کو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا اور رات کو کھانے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتا۔ مجھے شدت سے چھٹی والے دن کا انتظار رہتا کیونکہ ابا نے اپنے بہن بھائیوں کو اسی پر راضی کر لیا تھا کہ وہ چھٹی کا دن ہمارے یہاں گزاریں گے۔
चुनाचा कई बरस तक ये मामूल रहा कि छुट्टी वाले दिन दोनों चचाओं और दोनों फूफियों की फैमिलीज हमारे घर इकट्ठी हो जाती और फिर सब मिलकर खूब इंजॉय करते। कैरम बोर्ड, लूडो, मूवी, गपशप, गर्द दिन भर यही हल्ला गुल्ला रहता। रात के खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों का रुख करते तो फिर एक बार उदास हो जाता। इन्हीं दिनों सफिया आपा की शादी का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया था कि एक दिन सफिया आपा भी चली जाएंगी और हमारे घर में इस तरीके से मज़ीद खामोशी बढ़ जाएगी और एक फ़र्द की कमी मज़ीद हो जाएगी। सब लोगों की शादियों की तैयारियों में मसरूफ़ थे और मेरी वहशत बढ़ती जा रही थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहा था कि काश सफ़िया आपा इस घर से ना जाती, कोई ऐसी सबील बन जाए कि वो अपने दूल्हा के साथ हमारे घर में ही रहें। जब मैंने यही बात अम्मी से कही तो मेरे सर पर चिपट मारते हुए बोली, पगले, कभी ऐसा भी हुआ है कि लड़की शादी के बाद मेके में रहे? इसे अपने घर जाना ही होता है। सदियों से ऐसा ही होता आया है। दुनिया के हर खित्ते, हर मजहब और हर माशरे में यही रिवाज है कि लड़की ब्याह कर अपने दूल्हा के घर जाती है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन सफिया आपा के जाने के बाद हमारा घर कितना सूना सूना हो जाएगा। इनकी कमी किस तरह पूरी होगी, इसकी तो फिक्र ना कर। अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये सूनापन आर्जी है। तुम तीनों भाई अपनी तालीम मुकम्मल कर लो तो तुम्हारी शादियां हो जाएंगी। इस घर में 3 बहुएं आ जाएंगी और इसके बाद ढेर सारे बच्चे, खूब रौनक रहेगी। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो मुझे बच्चा समझकर बहला रही थी, हालांकि इतनी अक्ल तो मुझ में भी थी कि अभी मेरी तालीम मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त बाकी है। इसके बाद मुलाजमत की तलाश, फिर सेट होने में भी कुछ मुद्दत। इसी हिसाब से मेरी शादी कम से कम 7-8 साल बाद ही होती। तब तक हम 5 अफराद ही एक दूसरे की शक्लें देखकर वक्त गुजारते। सफिया आपा की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई और अपने साथ अपने घर की सारी रौनकें भी ले गई। कॉलेज से आने के बाद मैं दीवानों की तरह पूरे घर में टहलता रहता। दोनों छोटे भाई अपनी अपनी दिलचस्पियों में मगन थे। वैसे भी हमारी उम्रों के दरमियान काफ़ी फ़र्क था। मैं अमजद से 4 साल बड़ा था, जबकि अरशद इससे 2 साल छोटा था। वो दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे, जबकि मैं बड़ा होने की वजह से इनके साथ घुलने मिलने से कासिर था। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैंने दोस्तों का सहारा लिया। कंबाइंड स्टडी के बहाने अपने दोस्तों को घर पर बुलाने लगा। इसके साथ ही मैंने बाकायदगी से जिम जाना भी शुरू कर दिया। अम्मी को मेरी तन्हाई का एहसास था। उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया कि कभी कभी अपने चचाओं और फूफियों के यहाँ भी जाता रहूँ। मैंने इनके इस मशवरे पर भी अमल करना शुरू कर दिया और हफ्ते में 1-2 मरतबा इनमें से किसी एक के यहाँ चला जाता। इस तरह मेरा वक्त अच्छा गुजरने लगा और तन्हाई का एहसास भी किसी कदर कम हो गया। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि शमीम चचा की बेटी आलिया मुझसे कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लफ हो रही है। यह भी एक इत्तेफाक ही था कि दूसरे घरों की निस्बत इस घर में मेरी आमदोरफ्त ज़्यादा थी। शायद इसकी वजह यह हो कि आलिया और इसका भाई नईम तकरीबन मेरे हम उम्र थे। आलिया मुझसे 6 महीने और नईम 2 साल छोटा था, इसलिए मेरा वहाँ दिल लगता था, जबकि नसीम चचा और दोनों फूफियों की औलादें मुझसे बहुत छोटी थी। आलिया इन दिनों इंटर के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मैं जब भी इसके घर जाता वो मुझे घेर कर बैठ जाती। इसे बोलने का मर्ज था, नॉलेज भी अच्छी थी, खुसूसन क्रिकेट के खिलाड़ियों, शोबिस के स्टार्स के बारे में इसकी मालूमात बड़ी अप टू डेट थी। हम घंटों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते। मैं जब भी उठने की कोशिश करता हूँ मेरा हाथ पकड़ कर बिठा देती और कहती, अरे बैठो, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करना है। इसके पास बातों का कभी ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा था, जबकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। मैं इसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करता था। वो 10 जुमले बोलती तो मेरी ज़बान से बमुश्किल आधा जुमला आता होता। इस पर वो बिगड़ जाती और कहती, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। वो इसी तरह की बातें किया करती और बेरब्त और मासूमाना, जिनका कोई सर पैर ना होता। मैं एक अच्छे सामे की तरह इसकी हर बात सुनता और कभी कभी एक आध जुमला बोलकर इसकी तारीफ भी कर देता। इसे खुश रखना भी जरूरी था, वरना इख्लाफात की सूरत में वो नाराज़ हो जाती और बहस व तकरार पर उतर आती, जबकि मैं इसका आदी नहीं था और ना ही इसे नाराज़ करना चाहता था, क्योंकि इसके पास बैठकर इससे बातें करके मेरी तन्हाई दूर हो जाती थी। सच तो यह है कि मुझे इसके पास बैठना अच्छा लगता था। वो जब बोलती तो इसकी आंखों में चमक आ जाती और होंठ मुस्कुराने लगते। मुझे इसका ये अंदाज अच्छा लगता। कभी कभी वो मुझसे पढ़ाई में भी मदद ले लेती। इसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से इस मज़मून में काफ़ी होशियार था। वो नसर की निस्बत नज़म में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी और जब मैं किसी रुमानी नज़म की तशरीह कर रहा होता तो इसकी आंखों में एक ख़ास चमक उभरने लगती। आलिया ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थीं। इनमें एक वाज़ह पैगाम था जिसमें बासानी पढ़ सकता था। मेरे लिए बहुत खटन सूरत हाल थी। वो जो कुछ चाहती थी इसका जवाब देना फिल वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अभी मेरी पढ़ाई चल रही थी और अगर मैं इश्क का रोक लगा लेता तो इससे मेरी तालीम मुतासर हो सकती थी। दूसरे ये कि वो मेरी चचाजाद थी। मेरा हद से ज़्यादा आना जाना और वहाँ देर तक बैठ रहे रहना
شکوک و شبہات کو جنم دے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر شمیم چچا کے یہاں اپنی آمد و رفت محدود کر دی جائے۔ عالیہ کو یہ حرکت پسند نہیں آئی اور ایک دن اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تم اپنی پڑھائی کی بہت فکر ہے اور میرا کچھ خیال نہیں، اگر انگریزی میں اچھے نمبر نہیں آئے تو میرا گریڈ خراب ہو جائے گا۔ تم پڑھنے سے زیادہ باتوں میں دلچسپی لیتی ہو، ورنہ اب تک تمہاری تیاری مکمل ہو چکی ہوتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، جب تک میرے امتحان نہیں ہو جاتے تو مجھے روزانہ پڑھانے آؤ گے۔ روزانہ تو نہیں، البتہ ہفتے میں 1-2 دفعہ آ سکتا ہوں، وہ بھی اس شرط پر کہ تم باتوں سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دو گی۔ مجھے منظور ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا اور ہمیشہ دل کی بجائے دماغ سے سوچا ہے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ عالیہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ اب مجھے اپنے دل کو ٹٹولنا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں یا نہیں۔ شاید میری یہ سوچ قبل از وقت تھی، لیکن عالیہ جس تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے مجھے بھی اپنے رد عمل کے بارے میں سوچنا تھا۔ اگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو مناسب یہی تھا کہ میں عالیہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے مکمل طور پر سرد مہری اختیار کر لوں۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میں بھی عالیہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میرے پاس اسے ناپسند کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ خاندان کی لڑکی، خوش شکل، خوش مزاج، خوش لباس، ہنس مکھ، مہذب، سلیقہ شعور، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھے بھی اسے ناپسند کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا میں اسے محبت کرتا ہوں، تو اس بارے میں میرا فلسفہ بہت مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں بیدار ہوا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل اس کی جانب کھنچا چلا جا رہا ہے۔ وقت اپنے حساب سے آگے بڑھتا رہا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر امی نے کبھی اس موضوع پر بات کی تو میں بلا جھجک عالیہ کا نام لے دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی میری خواہش کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گی، گو کہ ابھی تک میری اور عالیہ کی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا تھا جس سے ہمارے درمیان کسی تعلق کا اظہار ہوتا۔ ہم خاموشی کی زبان میں گفتگو کرتے، ہونٹ بند ہوتے، لیکن آنکھیں بولتی رہتی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان جو خاموش تعلق پروان چڑھ رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں، لیکن یہی میری بے خبری تھی۔ تاڑنے والے میں قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ زبان سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن دبی دبی سرگوشیاں میرے کانوں تک ضرور پہنچ گئی، جن کے مطابق پورے خاندان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ عالیہ اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ صفیہ آپا کی شادی میں عالیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی وجہ سے امی کا بہت سا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا پڑا۔ ان کا بس چلتا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے بہو بنا کر اپنے گھر لے آتی، لیکن مجبور تھی۔ انہیں اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک کہ میں تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد CSS کی تیاری شروع کر دی۔ انہی دنوں امی کے کانوں میں کہیں سے بھنک پڑ گئی کہ عالیہ کے لیے 1-2 رشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ لیکن امی کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی، اور اس سے پہلے کہ چچا اور چچی عالیہ کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے، وہ میرا رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ اندھا کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ چچا اور چچی کے لیے مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی کے پسند کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ بخوشی قبول کر لیا اور ہم دونوں کی منگنی کر دی۔ عالیہ کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ اس نے وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور میری پوسٹنگ ایک سرکاری محکمے میں ہو گئی۔ میری نوکری کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ امی کو میری شادی کی دھن سوار ہو گئی، جبکہ مجھے مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ عالیہ کی آمد ہمارے لیے باہر کا جھونکا ثابت ہوئی۔ جس گھر میں تنہائی اور اداسی کے ڈیرے تھے وہاں کہہ کے گونجنے لگے۔ عالیہ میں ویسے تو بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ زندگی کو ہر رنگ میں انجوائے کرنا جانتی تھی۔ اس نے ہمارے پورے گھر کو ہنسنا، بولنا اور زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا سکھا دیا۔ وہ کھانے پکانے کی ماہر تھی اور اس کے علاوہ اسے نئی نئی ڈشز بنانے کا شوق تھا۔ وہ مختلف رسالوں اور کتابوں سے یہ ڈشز بنانے کی ترکیبیں سیکھتی اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ڈش بنانے کی کوشش کرتی۔ اس نے اپنے آپ کو کچن تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے دوسرے شوق بھی پورے کرتی، مثلاً اخبار پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، شاپنگ کرنا، فیشن کے مطابق ڈریسز بنوانا، گھر کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ، مہمانوں کی خاطر مدارت اور سیر و تفریح۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ان سب کاموں کے لیے وقت کیسے نکال لیتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کام بڑے سلیقے، ترتیب اور ڈسپلن سے کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہم سب کو بھی ڈسپلن کا پابند بنا دیا۔ پہلے ہم لوگ اپنی چیزوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، عالیہ نے کچھ ایسا سسٹم بنا دیا کہ ہر چیز اپنی جگہ مقررہ وقت پر مل جاتی تھی۔ 1 سال بعد میرے یہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس کی آمد کے بعد گھر کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ گھر کے سب لوگوں کو ایک کھلونا مل گیا ہے اور وہ باری باری اسے کھیلتے رہتے۔ ابا جان نے اس کا نام نوید رکھا۔ امی تو اسے ایک پل کے لیے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کرتی اور ابا جان بھی گھر آنے کے بعد بقیہ سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتے۔
صفیہ آپا بھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہمارے گھر کا چکر لگا لیتی۔ اتوار والی گیدرنگ حسب معمول جاری تھی۔ اس روز تمہارے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا۔ میں ہنگامہ رائی سے خوب لطف اندوز ہوتا۔ لوگ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھیڑ بھاڑ اور شور شرابہ اچھا لگتا تھا۔ اس طرح ہنستے کھیلتے 2 سال گزر گئے۔ عالیہ ایک بار پھر امید سے تھی کہ اچانک ہی ہماری خوشگوار زندگی کے سفر میں پہلا سپیڈ بریکر آیا۔ ایک روز میں دفتر پہنچا تو تبادلے کے احکامات میرے منتظر تھے۔ مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ سرکاری ملازمت میں تبادلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ عالیہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا اور نہ ہی اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر تبادلہ رکوانے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ امی، ابا جان اور عالیہ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں۔ ابا جان کا خیال تھا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر ان کے کاروبار میں ہاتھ بڑھاؤں، لیکن میں ایسی کوئی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے گریڈ 17 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور میرے سامنے ایک شاندار مستقبل تھا۔ ابا جان کوئی بہت بڑے سرمایہ دار نہیں بلکہ ایک کپڑے کے ایک معمولی تاجر تھے۔ میں ان کے کاروبار کے سائز سے اچھی طرح واقف تھا اور میرے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں بن سکتی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق میں اپنے شہر کی رونقیں اور بہاروں سے جدائی کا داغ لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دنوں یہ شہر نیا نیا آباد ہوا تھا، اس لیے کراچی کے مقابلے میں یہاں کی رونق بہت کم تھی۔ میں نے اپنے طور پر عالیہ کو تسلی دی کہ وہ جو ہی زچگی سے فارغ ہوگی تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اسے تسلیاں دے رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے اجنبی شہر میں اتنی جلدی رہائش کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ میری مجبوریوں کو سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے بغیر میں کس طرح رہوں گی۔ ان دنوں اسلام آباد میں مکانوں ہی کی نہیں بلکہ ہوٹلوں کی بھی شدید قلت تھی۔ چنانچہ میں نے راولپنڈی اسٹیشن پر اتر کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرا خیال تھا تو 2-4 دن بعد اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ مجھے جلد از جلد مکان کا بندوبست بھی کرنا تھا تاکہ عالیہ جیسے ہی ڈلیوری سے فارغ ہو تو اسے اپنے پاس بلا لوں۔ چند روز بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے فوری طور پر اسلام آباد شفٹ ہونا ممکن نہیں۔ وہاں گنتی کے چند ہوٹل تھے جو میرے حساب سے انتہائی غیر معیاری اور مہنگے تھے، جبکہ راولپنڈی اسٹیشن سے اسلام آباد سیکریٹریٹ کا طویل فاصلہ طے کرنے میں مجھے کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ وقتی طور پر فیض آباد کے ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع ہے۔ اس طرح وقت کی کچھ بچت ہو گئی، لیکن ہوٹل میں زیادہ عرصہ رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے زور و شور سے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دنوں اسلام آباد بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ شہر میں ذاتی مکانات کی تعمیر شروع نہیں ہوئی تھی اور کل رہائشی علاقہ سرکاری مکانوں پر مشتمل تھا۔ میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، راولپنڈی میں کرائے کا مکان ڈھونڈتا یا پھر سرکاری کوارٹر کی الاٹمنٹ کا انتظار کرتا۔ میں نے دوسری آپشن کو ترجیح دی۔ ابھی میرے پاس 6 مہینے کا وقت تھا۔ اس وقت تک سرکاری مکان ملنے کی امید تھی، کیونکہ راولپنڈی میں بھاری کرائے پر مکان لینا اور ویگن میں مرغا بن کر اسلام آباد آنا جانا میرے بس سے باہر تھا۔ دفتر میں ایک ساتھی راجہ نواز سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وہ میرے مسئلے سے واقف تھا اور اس کے حل کے لیے اپنے طور پر کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے عارضی طور پر راولپنڈی میں ہی کرائے کا مکان لے لینا چاہیے، کیونکہ ہوٹل کا کھانا کھا کر میری صحت خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں مکان لے لوں تو وہ میرے لیے ایک ملازم کا بندوبست کر دے گا جسے کھانا پکانا بھی آتا ہوگا، لیکن میں اس تجویز کے حق میں نہیں تھا اور میری کوشش تھی کہ مجھے اسلام آباد میں مکان مل جائے تاکہ میں آنے جانے کی مصیبت سے بچ سکوں۔ ہمارے دفتر کے سپرنٹینڈنٹ انصاری صاحب بڑے مخلص اور مہربان انسان تھے۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، مجھے تمہارا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، شاید میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مجھے اسلام آباد آئے ہوئے چند روز ہی گزرے ہیں اور اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تمہارا چہرہ کچھ شناسا لگ رہا ہے۔ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، والد صاحب کیا کرتے ہیں، انڈیا میں کس جگہ سے تعلق ہے، وہاں ان کا کیا مشغلہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں ابا جان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ناگپور کا ذکر آتے ہی وہ چونک پڑے۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، تم فرید احمد کے بیٹے ہو؟ میرا اندازہ بالکل درست نکلا، تمہاری شکل بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ہم دونوں نے تقسیم سے قبل بہت سا وقت ناگپور میں ایک ساتھ گزارا تھا، پھر ہجرت کے ہنگاموں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے میرا دوست میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری ایک نہ سنی اور چھٹی کے بعد زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے کے اپنی فیملی سے ملوایا۔ ان کی بیگم بھی ناگپور کے دنوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی۔ انصاری صاحب کا ایک ہی بیٹا ہمایوں تھا جسے انجینئرنگ کی ڈگری ہونے کے باوجود اب تک ملازمت نہیں ملی تھی اور اسی لیے وہ کچھ رنجیدہ اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے مل کر بھی اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور رسمی علیگ سلیگ کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔
انصاری صاحب کی 2 بیٹیاں زرینہ اور علینا بھی تھیں۔ زرینہ گریجویشن کر رہی تھی جبکہ علینا انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زرینہ بہت کم گو اور سنجیدہ مزاج کی تھی جبکہ اس کے برعکس علینا کافی شوق اور چنچل واقعہ ہوتی۔ اس کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں کا ذخیرہ تھا اور وہ اپنے دلچسپ انداز گفتگو سے دوسروں کو متاثر کرنے کا فن جانتی تھی، جبکہ زرینہ میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی، لیکن اس کا ملکوتی حسن دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا۔ وہ بے حد پرکشش تھی، گورا رنگ، ستوا ناک، بڑی بڑی آنکھیں، تراشیدہ ہونٹ اور سیاہ لمبے گھنے بال۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ مرد کتنا بے ایمان ہوتا ہے، جہاں کوئی اچھی شکل دیکھی فوراً پٹری سے اتر گیا۔ زرینہ کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں بھی پہلا خیال یہی ہے کہ اگر میں کنوارا ہوتا تو ہر قیمت پر اس سے شادی کر لیتا۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم نے میری بہت خاطر مدارت کی اور اصرار کر کے رات کے کھانے پر روک لیا۔ میں ان لوگوں کے خلوص اور محبت سے بہت متاثر ہوا اور وعدہ کر لیا کہ گاہے بگاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے باقاعدگی سے ان کے یہاں جانا شروع کر دیا۔ انصاری صاحب کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، اس لیے وہ بہت کم وقت گھر پر گزارتے تھے۔ ہمایوں بھی اکثر گھر سے غائب رہتا۔ چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انصاری صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے۔ انصاری صاحب کی بیگم گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اس لیے زرینہ اور علینا ہی مجھے کمپنی دیتی، بلکہ زرینہ کا نام ہی صرف تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتی اور اس کے حصے کی باتیں بھی علینا ہی کیا کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ زرینہ بھی مجھ سے بے تکلف ہوتی کہ کبھی کبھار علینا کسی کام سے اٹھ کر جاتی تو زرینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، ہونٹ مسکرانے لگتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن دل کی بات زبان پر لانے سے قاصر ہے۔ انہی دنوں امی کا خط آیا کہ عالیہ کی زچگی کے دن قریب آ رہے ہیں، لہٰذا مجھے چھٹی لے کر گھر آ جانا چاہیے۔ خط پڑھتے ہی میں بے چین ہو گیا اور دوسرے ہی دن 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ جب میں نے انصاری صاحب کے گھر والوں کو اپنے جانے کے بارے میں بتایا تو زرینہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ صاف لگ رہا تھا اسے میرا کراچی جانا ناگوار گزرا ہے۔ وہ کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد علینا نے کہا، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی رونق رہتی تھی، اب آپ نہیں ہوں گے تو یہ پورا مہینہ بڑی بوریت میں گزرے گا۔ انصاری صاحب کی بیگم بھی میرے کراچی جانے کی خبر سن کر اداس ہو گئی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، اس میں بوریت کی کیا بات ہے، یہ چھٹی پر اپنے گھر جا رہا ہے، بس دعا کرو خیریت کے ساتھ واپس آئے، پھر تم جی بھر کر موج میلہ کر لینا۔ زرینہ کا رویہ میرے لیے الجھن اور حیرت کا باعث تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی اپنی آنکھوں میں نہ جانے کون سے خواب سجائے بیٹھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہوں۔ وہ فریب کھانے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن میں اسے کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سماتی، اسی طرح ایک دل میں 2 عورتیں ڈیرا نہیں جما سکتی۔ عالیہ میری بیوی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ عظیم سے کم نہ تھا۔ لہٰذا میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ زرینہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو یہیں روک دوں گا۔ اس کا واحد حل یہی تھا کہ میں انصاری صاحب کے گھر آنا جانا کم کر دوں۔ کراچی آنے کے بعد میں بہت مصروف ہو گیا۔ عالیہ بہت کمزور ہو گئی تھی، شاید اس نے میری جدائی کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آنکھوں میں شکوے مچل رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے دن کراچی میں ہوں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا تاکہ اس کی یہ خفگی دور ہو۔ وہ بڑی ظرف والی عورت تھی، اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی رہائش کے بارے میں کچھ پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رہائش کا بندوبست ہو جانے کے باوجود وہ فی الوقت میرے ساتھ اسلام آباد نہیں جا سکتی۔ میری آمد کے 3 یا 4 روز عالیہ کو ہسپتال جانا پڑا، جہاں اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پورے گھر کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کس زبان سے رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بس ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا کہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا عذاب سہنا تھا۔ اس بار نہ جانے کیوں میرا دل اسلام آباد جانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کی محبت نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ بار بار یہی خیال آتا کہ نوکری چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹوں، لیکن عقل نے مجھے ایسا فیصلہ کرنے سے باز رکھا۔ دماغ سے یہی آواز آئی کہ یہ جدائی عارضی ہے، جیسے ہی مکان مل جائے تم بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہو، لیکن جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا جس پر ساری عمر پچھتانا پڑے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسلام آباد آ گیا۔ اس بار عالیہ بہت دل گرفتہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا ضبط جواب دے دے گا۔ اس نے براہ راست تو مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے چہرے پر لکھی تحریر بتا رہی تھی کہ اسے میری جدائی بہت شاک گزر رہی ہے۔ وقت رخصت وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے میرے کوٹ کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، جتنی جلد ممکن ہو مجھے اپنے پاس بلا لو۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن مجھے خود اپنے لفظوں کے کھوکھلے پن پر اعتبار نہ تھا۔ اگر اسے بلانا میرے بس میں ہوتا تو اتنی دیر ہی کیوں لگتی۔ میں نے اپنے ذہن میں 6 ماہ کا ٹارگٹ فکس کیا اور طے کر لیا کہ اس دوران مجھے مکان نہ ملا تو میں واقعی نوکری چھوڑ کر کراچی واپس آ جاؤں گا۔ اسلام آباد آنے کے بعد ایک بار پھر زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی۔ عالیہ کی قربت کے نشے نے مجھے ہر احساس سے بے گانہ کر دیا تھا، لیکن اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے ہی میرے
قدم ڈگمانے لگے۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ انصاری صاحب کے گھر والوں سے برائے نام تعلق رکھوں گا تاکہ زرینہ سے کم سامنا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھ میں اس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ جس تیزی سے میری جانب بڑھ رہی تھی اس کا انجام ہماری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اس لیے زرینہ سے دور رہنا ہی میرے مفاد میں تھا۔ لیکن اسلام آباد پہنچتے ہی میرا ارادہ ڈاواں ڈول ہو گیا اور مجھے پہلی شامی زرینہ کے نام کرنی پڑی۔ میں مٹھائی لے کر ان کے یہاں گیا تھا۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر سب نے ہی خوشی کا اظہار کیا، لیکن زرینہ ہمیشہ کی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے شدید خفا ہے۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے شکوے مچل رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی توقعات کیوں وابستہ کر رہی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ حالانکہ میرے دل میں کوئی بے ایمانی نہیں تھی۔ میری جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو زرینہ کا التفات دیکھ کر اسے بآسانی اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا سکتا تھا۔ میں نے مکان کی الاٹمنٹ کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ انصاری صاحب نے بھی متعلقہ افسران سے بات کی اور چند ہفتوں کے انتظار کے بعد مجھے سرکاری مکان مل ہی گیا۔ اب میں تقریباً انصاری صاحب کا پڑوسی بن گیا تھا۔ درمیان میں صرف 2 بنگلے تھے۔ وہ اتنا بڑا مکان تھا کہ اس میں میری ساری فیملی بڑے آرام سے رہ سکتی تھی۔ عالیہ کے آنے کے بعد بھی وہ گھر خالی خالی لگتا، ظاہر ہے کہ مجھے سب گھر والے تو یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ اب مجھے گھر کو سیٹ کرنے کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ میرے پاس تو ایک سوٹ کیس کے سوا کچھ سامان نہیں تھا۔ میں نے راجا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو وہ بولا، فی الحال زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یہ سرکاری مکان ہے، کل کو تمہارا ٹرانسفر ہو گیا تو تم سامان لے کر کہاں جاؤ گے؟ فی الحال تم اپنے گزارے کے لیے ایک پلنگ، چند کرسیاں اور تھوڑے سے برتن خرید لو۔ جب بھابھی آئیں گی تو وہ خود ہی اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کر لیں گی۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، اس لیے مکان مل جانے کے باوجود کھانے کا مسئلہ اپنی جگہ رہا۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی ملازم کی ضرورت تھی۔ یہ مسئلہ راجا نے حل کر دیا۔ وہ ویکینڈ پر اپنے گاؤں گیا تو واپسی پر ایک 14-15 سالہ لڑکے کو بھی ساتھ لے آیا۔ اس کا نام فضل دین تھا، لیکن سب اسے فضلو کہا کرتے تھے۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور ماں گاؤں کی ذمہ دار کے گھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما لیتی تھی۔ فضلو نے 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ اب وہ سارا دن گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا تھا یا کھیل کود میں وقت گزارتا۔ راجا نے اسے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ گیلی لکڑی کی طرح ہے، جس طرف چاہو موڑ سکتے ہو۔ فی الحال یہ تمہارے کسی کام کا نہیں، لیکن آگے چل کر بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ کتنے دنوں میں اسے ٹرین کرتے ہو۔ مجھے کسی ماہر خانسامہ یا تربیت یافتہ ملازم کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی بہت تھا کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایک بندہ مل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر بازار گیا، اس کے لیے شلوار قمیص کے 2 سوٹ اور ضرورت کی دیگر چیزیں خریدی اور اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیا۔ وہ دیکھنے میں بدھو لیکن حقیقت میں بہت ذہین تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے بہت سا کام سیکھ لیا۔ وہ پورے گھر کی صفائی کرتا، لان میں پودوں کو پانی دیتا، اسے چائے بنانی آتی تھی اور ناشتے میں انڈا بھی تل لیتا۔ پہلے میں ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، اس کے آنے کے بعد میں نے گھر پر کھانا منگوانا شروع کر دیا۔ فضلو کو یہ اچھا نہیں لگا۔ ایک دن کہنے لگا، صاحب جی بازار کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں پیسے بھی بہت خرچ ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کھانا بنانا سیکھ لوں۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، یہاں کون تمہیں کھانا بنانا سکھائے گا؟ اس کے لیے تو تمہیں کسی ہوٹل کے شیف یا خانسامہ کی شاگردگی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ انصاری صاحب کی بیگم سے بات کر لیں، مجھے سکھا سکتی ہیں۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے انصاری صاحب کی بیگم سے بات کی تو وہ بخوشی راضی ہو گئی اور اس طرح فضلو دوپہر میں ان کے گھر جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی قسم کے کھانا بنانے سیکھ لیے۔ اس طرح ہوٹل کی محتاجی دور ہوگی۔ میرا دوسرا بیٹا بھی 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ عالیہ کو جا کر لے آؤں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ عالیہ اور بچوں کے آ جانے سے گھر کی رونق بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ امی اور ابا جان اور دونوں چھوٹے بھائی ان کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ امی نے تو پوری گھرداری عالیہ کے حوالے کر دی تھی، اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ میں اپنے انداز میں سوچ رہا تھا اور امی نے کچھ اور ہی پلاننگ کر رکھی تھی۔ عالیہ کے خط سے معلوم ہوا کہ ان دنوں وہ بڑے زور و شور سے چھوٹے بھائیوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے۔ انہوں نے عالیہ سے کہہ دیا تھا کہ نئی بہوؤں کے آتے ہی وہ اسے میرے پاس بھیج دیں گی تاکہ میری تنہائی دور ہو سکے اور میں سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ مجھے امی کی دور اندیشی پر پیار آنے لگا۔ واقعی ماں کی نظر ہر پہلو پر ہوتی ہے۔ انہیں شدت سے میری تنہائی کا احساس تھا اور میں جانتا تھا کہ عالیہ کے بغیر مجھے کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے چھوٹے بھائیوں کی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں گھروں کی تنہائی دور ہو سکے۔ اس کے بعد مجھے امی کا خط ملا جس میں انہوں نے تفصیل ساری باتیں لکھی تھیں۔ دونوں بھائیوں کے لیے لڑکیاں پسند کر لی گئی تھیں اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ امی نے تاکید کی تھی کہ اس دوران میں اپنا گھر سیٹ کر لوں کیونکہ اب عالیہ کو میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ انہوں نے انصاری صاحب اور ان کی فیملی کو بھی شادی میں بلا لیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت عام نہیں تھی، اس لیے امی نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی، میں ان کی طرف سے انصاری صاحب کو شادی کا دعوت نامہ دے دوں۔
جب میں نے انصاری صاحب کے گھر والوں کو یہ خبر سنائی اور بتایا کہ بھائیوں کی شادی کے بعد عالیہ مستقل طور پر میرے ساتھ ہی رہے گی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ علینا بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے بولی، آہا خوب مزہ آئے گا، عالیہ بھابھی اور بچوں کے آ جانے سے بڑی رونق رہے گی۔ میں تو عالیہ بھابھی سے پکی دوستی کر لوں گی اور ان سے وہ سب کچھ سیکھ لوں گی جو مجھے نہیں آتا۔ تمہیں آتا ہی کیا ہے سوائے فضول بکواس کرنے کے، زرینہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے چون کر اسے دیکھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ عالیہ کے آنے کی خبر پر خوش نہیں ہوئی بلکہ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیہ میرے پاس آ کر رہے، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیا وہ عالیہ سے حسد کرنے لگی تھی؟ کیا وہ میرے اندر دل میں اس کی جگہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی؟ اس کے انداز اور رویے کو دیکھتے ہوئے دونوں ہی باتیں ممکن تھی، لیکن وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی جبکہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے انصاری صاحب کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انصاری صاحب کی بیگم مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، لیکن میں ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے دفتر کی کینٹین میں کھا لیا کرتا تھا، جبکہ انصاری صاحب اپنا لنچ گھر سے لے کر آتے تھے۔ اگلے روز جب میں وقت مقررہ پر کھانے کے لیے کینٹین جانے لگا تو انصاری صاحب نے چپڑاسی کے ذریعے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ بولے، آج تم لنچ میرے ساتھ کرو گے، زرینہ نے نہاری بنائی ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ تمہاری مرغوب ڈش ہے، اسی لیے اس نے تاکید کر دی تھی کہ آج میں تمہیں اپنے ساتھ لنچ میں شریک کر لوں۔ زرینہ نے میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہی راستہ اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے کہیں پڑھ لیا ہوگا کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے گزرتا ہے۔ اب وہ اس طرح میرے پسندیدہ کھانے بنا کر مجھے اپنا گرفتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ سوچا کہ کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کر انصاری صاحب سے معذرت کر لوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، چپڑاسی نے کھانا لگا دیا۔ انصاری صاحب بولے، بس جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ ورنہ سالن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی اور میں خاموشی سے کھانے میں شریک ہو گیا۔ زرینہ نے واقعی بہت لذیذ نہاری بنائی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اسی دوران انصاری صاحب نے مطلب کی بات چھیڑ دی اور بولے، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ تمہارے بھائیوں کی شادی میں شرکت کروں، لیکن ان دنوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، اسی لیے شاید میرا جانا ممکن نہ ہو۔ البتہ تمہاری چچی اور میری دونوں بیٹیاں ضرور شرکت کریں گی۔ ہمائی کو بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے عذرائے ہمدردی کا۔ میری آواز سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولے، کیا کروں، تفکرات نے گھیر رکھا ہے۔ ہمایوں کچھ کرتا کراتا نہیں ہے، اسے دیکھ کر میری جان جلتی ہے۔ اگر وہ مان جائے تو اپنے ہی محکمے میں اس کی ملازمت کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ مزید تعلیم کے لیے امریکہ جائے گا۔ تم ہی بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھ جیسا مڈل کلاس آدمی وہاں کے اخراجات کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ اگر 2-4 ہزار کی بات ہوتی تو میں اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازداری سے بولے، جوان اولاد باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں تو لڑکیوں کی شادی کے بارے میں سوچوں تو مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، اس لیے تم سے دل کی بات کہہ سکتا ہوں۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکا ہو اپنی امی سے بھی کہنا، شاید وہ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا کہ مجھ سے جو ہو سکا وہ ضرور کروں گا۔ گھر آنے کے بعد میں انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ واقعی اولاد کا دکھ انسان کو مار ڈالتا ہے۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ وہ اندر سے کتنے دکھی تھے۔ کاش وہ پہلے ہی اپنا مسئلہ بیان کر دیتے تو میں امی کو ان کے گھر رشتہ ڈالنے پر تیار کر لیتا۔ مجھے خود بھی یہ بات سوچنا چاہیے تھی۔ جب امی چھوٹے بھائیوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے ان کے کان میں یہ بات ڈالنی چاہیے تھی کہ انصاری صاحب کی کسی ایک لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں۔ دوسرے دن ایک اور ڈھونڈنی ہوئی۔ میں شام کو کلب جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر زرینہ آ گئی۔ فضلو اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ زرینہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے اس کا آنا اچھا نہیں لگا اور میں نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے میری ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، بس میرا دل چاہا اس لیے چلی آئی، لیکن آپ اتنا کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ہاں یہیں سمجھ لو، لیکن مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ اس وقت میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا۔ میں کلب جا رہا ہوں، واپسی بھی تمہارے گھر آؤں گا، پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر یہ بات گھر پر ہو سکتی تو مجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ مجھے چند منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ بالکل نہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب جانتے ہیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ اگر کسی نے تمہیں آتے جاتے دیکھ لیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ اگر تمہیں میری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو برائے کرم آئندہ ایسی جسارت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ کلب سے واپسی پر آپ ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ ہاں وعدہ، میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کلب سے واپسی پر خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت میرا انصاری صاحب کے گھر جانا ٹھیک نہیں تھا، لیکن زرینہ سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے بحالت مجبوری چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہو کہ کچھ دیر پہلے انصاری صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہ اسپتال جانے پر تیار نہ ہوئے تو ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا۔
اس نے انہیں ایک انجیکشن لگایا اور کچھ دعائیں لکھی، جس کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ آرام کر رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آ گئی اور میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے انہیں کسی بات کی ٹینشن ہے۔ آپ لوگ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ جس گھر میں لڑکیاں جوان ہو رہی ہوں وہاں کوئی چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ انصاری صاحب کی بیگم ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، وہ زرینہ کی طرف سے بہت پریشان رہتے ہیں، اس لڑکی کے دماغ ہی نہیں ملتے، نہ جانے کتنے رشتے آ چکے ہیں، لیکن یہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر انکار کر دیتی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، لڑکیوں کی شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی پریشانی جان گیا تھا اور زرینہ کے انکار کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ان واقعات کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ کاش میں اسلام آباد نہ آتا، انصاری صاحب سے راہ رسم نہ بڑھائی ہوتی، زرینہ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو وہ پاگل لڑکی بھی اپنے آپ کو روک نہ لگاتی۔ اب اس کے سوا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ زرینہ کو حقیقت کی دنیا میں واپس لا کر اسے شادی کے لیے آمادہ کیا جائے۔ میں نے بیگم انصاری کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں اپنے طور پر زرینہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تو زرینہ بھی میرے پیچھے پیچھے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے پوچھا، زرینہ وہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنا چاہ رہی تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے امی کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو نے بھی آپ سے اس سلسلے میں کچھ کہا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیوں آپ کو اپنی پریشانیوں میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، دیکھو زرینہ، تمہارے ابا تم دونوں بہنوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہر آنے والے رشتے کو انکار کر دیتی ہو۔ آخر کیوں؟ آخر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور آپ اس سے دور رہیں تو بہتر ہوگا، ورنہ ہم سب اس آگ میں جل کر تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر خوش رہیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا، لیکن تمہیں جلد از جلد اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی لڑکے کو چاہتی ہے، لیکن اس کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ دل کی بات زبان پر لانے سے قاصر ہے۔ مجھے ہر حال میں اس کی چاہت کے بارے میں معلوم کرنا تھا تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر کے ان دونوں کی شادی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ انصاری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد ہمارے یہاں شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ میں اس بار 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی، گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی بچوں اور شادی کے ہنگاموں میں سب کچھ بھول گیا، البتہ ولیمے کی تقریب میں مجھے زرینہ اور الینا کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ اگر وہ شادی میں آ جاتی تو بہت سی نگاہوں کا مرکز بن سکتی تھی۔ میں اس تقریب میں شریک کئی خواتین کو جانتا تھا جو اپنے لڑکوں کی شادی کے لیے فکر مند تھیں۔ واقعی انصاری صاحب کی قسمت خراب تھی، ورنہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہ نکلتا۔ میں واپسی میں عالیہ کو اپنے ساتھ ہی لیتا آیا۔ اب اسے کراچی میں چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شروع کے چند روز تو وہ خاصی پریشان رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری زندگی میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ تنہائی کا عذاب ختم ہوا تو اپنا گھر مجھے جنت لگنے لگا۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آتا اور بقیہ وقت عالیہ کے ساتھ ہی گزارتا۔ اب مجھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم لوگ انصاری صاحب کے گھر چلے جاتے، وہ لوگ عالیہ کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آتے۔ خاص طور پر الینا تو عالیہ سے بہت گھل مل گئی تھی، جبکہ زرینہ کے رویے میں سرد مہری پائی جاتی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اسے عالیہ کا آنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ اس سے بے رخی سے پیش آتی تھی۔ ہمایوں کو ملازمت مل گئی تھی اور وہ لاہور چلا گیا تھا۔ اس طرح انصاری صاحب کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا اور ہمایوں کے جانے کے بعد وہ خاصے مطمئن نظر آنے لگے۔ البتہ لڑکیوں کی شادی کی فکر انہیں ستائی جا رہی تھی۔ انہی دنوں زرینہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا CDA میں انجینئر تھا، بہن بھائی شادی شدہ تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم کو رشتہ بہت پسند آیا اور وہ چاہتے تھے کہ زرینہ کی شادی اس سے ہو جائے، لیکن اس بار بھی زرینہ نے انکار کر دیا۔ گو کہ اس کے پاس اس رشتے کو مسترد کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے اور اس سے پہلے شادی نہیں کرے گی۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی کہ زرینہ کو سمجھاؤں۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہوگی، لیکن انصاری صاحب کے کہنے پر میں نے زرینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے یہ ذکر چھیڑا، وہ تہ سے اکھڑ گئی اور ناگواری سے بولی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس معاملے سے دور رہیں، لیکن شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ میں کبھی اس معاملے میں دخل نہ دیتا، لیکن یہ بہت اچھا رشتہ ہے اور اس خاندان کا یہی ہونے کی بڑا ہونے کا اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کسی صحیح فیصلے تک پہنچنے میں مدد دوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کے لیے مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی اور کو چاہتی ہو تو بتا دو،
میں تمہارے والدین کو اس رشتے کے لیے قائل کر لوں گا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اگر میری زبان پر اس کا نام آ گیا تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ آپ مجھے اپنی آگ میں جلنے دیں اور دعا کریں کہ دوسرا کا دامن اس آگ سے محفوظ رہے۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ میرے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے دل کے خانے میں کس کی تصویر سجا رکھی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس تصویر کو نوچ کر پھینک دیتا، لیکن کسی کے دل پر میرا اختیار نہیں تھا۔ جب اس نے خود ہی اس آگ میں جلنے کا فیصلہ کر لیا تو میں اپنا دامن بچانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ جس چاند کو چھونے کی تمنا کر رہی ہے وہ کسی دوسرے کے آنگن میں اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کو یہ روک لگا لیا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ میں اس کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں نے اپنے تبادلے کے لیے کوشش شروع کر دی، کیونکہ میرے یہاں رہنے سے معاملات سنگین صورت اختیار کر سکتے تھے۔ میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ زرینہ میرے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ وہ مجھے پانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں زرینہ کی محبت پا کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر پاگل ہو سکتا تھا، جبکہ شکل و صورت کے معاملے میں عالیہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ عالیہ میری بیوی تھی اور میں اسے تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر چکا تھا۔ اب میرے راستے میں زرینہ تو کیا حسینہ عالم بھی آ جاتی تو میں ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاتا۔ مجھے لگا میں اوپری دل سے یہ سب باتیں سوچ رہا ہوں۔ عالیہ میری بیوی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اسے محبت کرنے پر مجبور تھا، جبکہ زرینہ بڑے غیر محسوس طریقے سے میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ شاید میرے اور اس کے بیچ ایک تعلق قائم ہو چکا تھا، ورنہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچتا؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہ روز اول سے ہی میرے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ میں نے تو اس کی پہلی دستک پر ہی اپنے دل کا دروازہ کھول دیا تھا، پھر اسے ہی دوش کیوں دوں؟ میں بھی تو اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا واقعی مجھے زرینہ سے محبت ہو گئی ہے؟ تو جواب ہاں میں آیا، اور یہ ایسی خوفناک حقیقت تھی جسے منہ چھپانے میں ہی میری عافیت تھی، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں نے محبت ہونے پر لعنت بھیجی اور محبت کرنے کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے سے زیادہ عالیہ کی ناز برداری کرنے لگا۔ شاید خود غرضی اسی کو کہتے ہیں۔ انہی دنوں عالیہ نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا بھائی عادل تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو چکا تھا اور اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ عالیہ کو علینا بہت پسند تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ عادل کا رشتہ اسے طے ہو جائے۔ عالیہ کی خواہش جان کر میں جیسے خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہ رہا تھا کہ انصاری صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ اپنے لڑکیوں کے رشتے کے سلسلے میں بات کی تھی۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ عادل کا رشتہ انصاری صاحب کی کسی ایک لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصولاً تو زرینہ کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن عالیہ کو علینا پسند تھی، تو یوں ہی سی کم از کم اسی طرح انصاری صاحب کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست پیغام دینے سے پہلے انصاری صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دی جائے تاکہ وہ اپنی بیگم سے ابتدائی طور پر مشورہ کر سکیں۔ اگر ان کی طرف سے گرین سگنل مل گیا تو عالیہ کے والدین اور عادل کو بلا کر باقاعدہ پیغام دے دیا جائے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے جب انصاری صاحب کے سامنے یہ ذکر چھیڑا تو ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ لڑکی کا باپ ہونے کے ناطے انہوں نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے جذبات میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تمام معاملات بڑی تیزی سے طے ہو گئے۔ انصاری صاحب کی بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ علینا کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ زرینہ کا رویہ خاصا حیران کن تھا، جیسے اسے اس سارے معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن ان سے بالکل لا تعلق تھے۔ انصاری صاحب کی بیگم کو ہی سارے کام کرنا پڑ رہے تھے۔ شادی کے موقع پر عادل کی برات میں ہمارے گھر کے سبھی لوگ آئے۔ میری خواہش تھی کہ امی اور ابا جان کچھ روز میرے ساتھ رہیں۔ ابا نے تو کوئی کاروباری مصروفیات کے سبب معذرت کر لی، البتہ امی میرے بے حد اصرار پر کچھ دنوں کے لیے رک گئیں۔ ان دنوں میں ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ زرینہ کی میرے گھر آمد و رفت بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ امی سے ملنے کے بہانے آتی اور کئی گھنٹے بیٹھی رہتی۔ صبح اور شام میں اس کے 2 چکر لازمی تھے۔ وہ امی کے بہت سے کام بغیر کہے کر دیتی، جبکہ عالیہ بچوں اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے امی کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں زرینہ نے امی کو اپنا گریفتہ بنا لیا اور وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ عالیہ ویسے تو بڑی سادہ مزاج اور صاف دل کی عورت تھی، لیکن امی کی زبانی اس کی اتنی زیادہ تعریفیں سے بھی اچھی نہ لگی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے زرینہ کا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ امی کچھ دن رہ کر واپس کراچی چلی گئی۔ جاتے وقت انہوں نے بیگم انصاری سے وعدہ کیا کہ وہ زرینہ کے لیے جلد ہی کوئی مناسب رشتہ تلاش کر لیں گی۔ مجھے امی کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ زرینہ کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ خود ہی شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہر رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ امی کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ہمایوں کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ زرینہ نے ہمیشہ کی طرح اس رشتے کو بھی رد کرنا چاہا، لیکن اس بار انصاری صاحب اور ہمایوں کا رد
عمل بہت مختلف تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ انصاری صاحب نے تو اپنی بیگم سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر زرینہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ ساری عمر اس سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے کوئی تعلق رکھیں گے۔ ہمایوں نے بھی اس سے ملتی جلتی دھمکی دی تو زرینہ پریشان ہوگی۔ وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس معاملے میں اس کی مدد کروں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے بے رخی سے کہا، اگر تمہارے پاس انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس کے بعد ہی میں تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں، وہ اپنا منہ دوسری جانب کرتے ہوئے بولی۔ میں کسی دوسرے مرد کو بھرپور توجہ اور محبت نہیں دے سکتی کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس کا نام بتا دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے۔ کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے نہیں مل سکتا کیونکہ وہ پہلے کسی اور کا ہو چکا ہے۔ زرینہ نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس کی جانب ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اس حقیقت کو جان لینے کے باوجود کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی معجزے کا انتظار ہے؟ یاد رکھو، اس معاشرے میں کوئی لڑکی تنہا نہیں رہ سکتی، تمہیں اپنی ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تمہیں اپنے لیے ایک گھر تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ تو منافقت ہوگی کہ پیار کسی اور سے کروں اور شادی کسی اور سے۔ میں یہ ناٹک نہیں رچا سکتی۔ پھر اپنے محبوب سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لے۔ میں اتنی خود غرض نہیں کہ اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کا ہنستا بھستا گھر اجاڑ دوں۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی، اسے تو شاید میری چاہت کا بھی علم نہیں۔ تم ایک سائے کا تعاقب کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اس یک طرفہ محبت کی قربانی دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد تم اپنے محبوب کو بھول جاؤ اور شوہر سے محبت کرنے لگو۔ اس نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ زرینہ کے آنسو میرے دل کو موم کر رہے تھے۔ ممکن تھا مجھ سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی اور میں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جاتا، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ زرینہ کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھ گئے اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل کی کسک بڑھتی گئی، یوں لگا جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چاہنے لگا ہوں۔ شاید زرینہ نے اعتراف محبت کے بعد میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ عالیہ میری بیوی تھی اور میں اس سے وفاداری نبھانے پر مجبور تھا، جبکہ زرینہ سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اس باریکی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو محبت کرنے اور محبت ہو جانے کے فرق سے واقف ہوں۔ مجھ سے مایوس ہونے کے بعد وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بڑے زور و شور سے اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ علینا اور ہمایوں بھی آگے تھے اور انصاری صاحب کے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، اور میں اور علی روزانہ شام کو ان کے گھر جاتے اور شادی کی تیاری میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ اس روز کے بعد زرینہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اخلاقاً ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور زیادہ تر خاموشی رہتی۔ میں اس کی ناراضگی کی وجہ جانتا تھا، لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ پریشانی نہیں تھی اور یہی سوچ کر تسلی دل کو دے رہا تھا کہ چند روزی کی تو بات ہے، شوہر کا ساتھ پا کر وہ سب بھول جائے گی اور اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کا مجھ سے سامنا ہوا تھا۔ زرینہ کی شادی کے 2 ماہ بعد میرا تبادلہ پشاور ہو گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت عام نہیں تھی اور خط لکھنے کے معاملے میں میں ہمیشہ سے ہی قاہل واقع ہوں، اس لیے انصاری صاحب کے گھر والوں سے میرا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا۔ علینا اور عادل بھی کینیڈا چلے گئے، ورنہ انہی کے ذریعے انصاری صاحب کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی۔ ایک کام کے سلسلے میں میرا لاہور جانا ہوا تو اتفاقاً میری ملاقات ہمایوں سے ہو گئی۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی، بس 2-4 رسمی باتیں کر کے رخصت ہو گیا۔ البتہ اس نے اس سے اس کا فون نمبر لے لیا تاکہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ کر سکوں۔ زندگی کا سفر تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ میں ترقی کرتے کرتے گریڈ 22 کا افسر بن گیا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ والد دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائیوں نے بھی اپنے اپنے الگ ٹھکانے بنا لیے۔ ابا جان کے انتقال کے بعد امی اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے ان کی تنہائی دور کرنے کی غرض سے عالیہ کو ان کے پاس کراچی بھیج دیا۔ ویسے بھی بچے اب بڑی کلاسوں میں آ چکے تھے اور میرا بار بار تبادلہ ہونے سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں کراچی میں ہی رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ میری ریٹائرمنٹ میں 3 سال رہ گئے تھے اور قاعدے کی روز سے مجھے یہ مدت اپنی اسٹیشن پر ہی گزارنا تھی، لہٰذا چند ماہ بعد میرا ٹرانسفر پھر کراچی ہو گیا۔ دونوں بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور انہیں ملک سے باہر جانے کی دھن سوار تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی وہ یہاں رہ کر کوئی اچھی ملازمت تلاش کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا خیال تھا کہ فوراً ڈگری کے بغیر کوئی اچھی ملازمت نہیں مل سکتی، لہٰذا وہ یہاں رہ کر اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ ان کے جانے کے چند ماہ بعد ہی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ کراچی آنے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، اپنے شہر میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہ کر کتنا مزہ آئے گا،
خوب رونق لگے گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے، پھر تو یہ کوٹھی بھی چھوٹی پڑ جائے گی۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ امی ابا چلے گئے، بیٹوں نے پردیس کی راہ لی۔ اب اتنی بڑی کوٹھی میں ہم 3 افراد رہ گئے، یعنی میں، عالیہ اور میری بیٹی۔ پھر اس کی بھی شادی ہوگی۔ بچوں کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں اور عالیہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ میری خواہش تھی کہ دونوں بیٹے گھر واپس آ جائیں، لیکن وہ ہمیشہ ہنس کر بات ٹال دیتے، بلکہ جواب میں یہی کہتے کہ آپ دونوں وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ میں تو شاید ان کی بات مان لیتے، لیکن عالیہ کسی طرح اپنا ملک اور گھر چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ ایک بار پھر مجھے کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تو مجھے ہمایوں سے ملنے کا خیال آیا۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ خود ہی مجھے لینے آ گیا۔ اس کی رہائش اقبال ٹاؤن میں تھی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا، بظاہر خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہو کہ انصاری صاحب اور ان کی بیگم کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ زرینہ کو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، پھر اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو اس کی موجودہ ٹھکانے کا کوئی علم نہیں تھا۔ آخری بار جب اس سے رابطہ ہوا تو ان دنوں وہ کراچی میں تھی۔ اس نے ہمایوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ البتہ علینا سے اس کی کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی اور اسے بھی علینا سے اس کی خرید کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ مجھے ہمایوں کی زبانی زرینہ کے حالات جان کر بہت افسوس ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اس معاملے میں اس سے بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ زرینہ کی ناراضی اپنی جگہ، لیکن بھائی ہونے کے حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی خبر گیری کرتا۔ ہمایوں کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن زرینہ اس پر تیار نہ ہوئی۔ بعض اوقات تو وہ اس کا فون بھی ریسیو نہیں کرتی تھی اور اس نے ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ وہ اسے فون نہ کیا کرے کیونکہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے ہمایوں سے زرینہ کا فون نمبر مانگا تو اس نے معذرت کر لی اور کہا کہ اس کے پاس زرینہ کا موجودہ فون نمبر نہیں ہے، البتہ وہ مجھے علینا کا فون نمبر اور ای میل ایڈریس دے سکتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو اس سے رابطہ کر کے زرینہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے وزٹنگ کارڈ کی پشت پر علینا کا ای میل ایڈریس اور فون نمبر لکھ کر دے دیا۔ میں نے کارڈ باغور پڑھا تو اس کے لاہور اور نیو یارک کے ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ انصاری صاحب کے انتقال کے بعد وہ بھی امریکہ چلا گیا تھا اور وہیں اس نے مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان دنوں وہ بیوی بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زرینہ کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اسے بہن کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اس کا دینی اور دنیاوی فریضہ ہے کہ بہن کی خبر گیری کرتا رہے اور فون کے ذریعے سے رابطہ رکھے۔ میرے سمجھانے کا یہ اثر ہوا کہ اس نے سنجیدگی سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بولا میں ابھی 1 مہینہ اور لاہور میں ہوں، اس دوران اس کا ٹھکانہ معلوم کر کے اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کامیابی ہو گئی تو اس کی اطلاع آپ کو بھی دے دوں گا۔ ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس سے کسی مدد کی امید نہیں تھی، لہٰذا میں نے علینا کو ای میل کیا۔ اس نے جو پتہ مجھے بتایا زرینہ وہاں نہیں ملی۔ پڑوسیوں سے بمشکل اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ چند روز پہلے وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے کالج کا نام معلوم کرنا چاہا لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے اتنا ضرور اندازہ ہو گیا کہ وہ تنہا اور لا تعلق زندگی گزار رہی تھی اور محلے کے کسی گھر میں اس کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے اپنے طور پر زرینہ کا پتہ چلانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شہر کے تمام کالجز چھان مارے لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی۔ تنگ آ کر میں نے ایک بار پھر علینا سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ جیسے ہی اسے زرینہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے ضرور اطلاع دے۔ علینا نے وعدہ تو کر لیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے پاس زرینہ کا موجودہ پتہ نہیں، وہ خود ہی کبھی کبھار فون کر لیتی ہے۔ تھک ہار کر میں نے زرینہ کی تلاش کو ترک کر دیا۔ میں خود یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں، اسے اتنی شدت سے کیوں تلاش کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں اسے کس تعلق کی بنیاد پر ملوں گا؟ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، بس ایک خلش تھی جو مجھے بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ تو میرے لیے ایک بھولا ہوا خواب تھی، لیکن ہمایوں سے ملنے اور اس کے حالات جاننے کے بعد وہ پوری طرح میرے دل و دماغ پر قابض ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ اس کی موجودہ حالت کا میں ہی ذمہ دار ہوں، لیکن کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ میں بے بس اور مجبور ہوں؟ وہ چاند کو چھونے کی تمنا کر رہی تھی جو اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا لیے تھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر میں نے اسے کوئی امید دلائی ہوتی، کوئی وعدہ کیا ہوتا، میں خطاوار ٹھہرایا جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو بے سود رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ عالیہ نے اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا۔ اب میرا زیادہ تر وقت کتابوں پڑھنے اور عالیہ سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ کبھی کبھی بیٹوں سے نیٹ پر بات کر لیتا۔ ان کے پاس ایک ہی رٹ تھی کہ ہم دونوں سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں، لیکن عالیہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنا دکھ چھپانے کا ہنر جانتی تھی۔ اندر چاہے کتنے ہی طوفان مچل رہے ہوں لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ نظر آتی تھی۔
بیٹوں کے جانے کا دکھ اس نے برداشت تو کر لیا، لیکن وہ دل میں ان سے ناراض تھی اور اسی لیے ان کے پاس جانے سے انکار کر رہی تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ وہ دن بھر پوری کوٹھی میں بلائی بلائی پھرتی، بار بار دروازے پر جاتی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ شاید نہیں جانتی تھی کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ آخر وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں ہی تنہائی کا عذاب سہنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس کہانی کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جب تک اس میں کوئی دلچسپ موڑ نہ آئے یا وہ کسی غیر متوقع انجام پر پہنچ کر ختم نہ ہو، تب تک وہ کہانی نہیں کہلاتی بلکہ ایک سپاٹ سا قصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ میری کہانی میں بھی ایسا ہی ایک موڑ آیا۔ عالیہ کے انتقال کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرے لیے اتنی بڑی کوٹھی میں تنہا رہنا ممکن نہیں، اس لیے مجھے بیٹوں کی بات مان لینی چاہیے۔ اس روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ملازم نے مجھے کسی خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ سے ملنے کون سی خاتون آ سکتی ہیں۔ میں ملازم کے کہنے ہی والا تھا کہ وہ اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ خود ہی ملازم کے پیچھے پیچھے میرے کمرے تک چلی آئی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر گڑبڑا گیا اور جھجکتے ہوئے بولا، معاف کیجیے خاتون، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ مہمان کی خاطر مدارت کا کچھ بندوبست کرے۔ اس کے جانے کے بعد عورت نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اسے ہزاروں کے مجمع بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زرینہ تھی۔ 25 سال بعد بھی اس کے چہرے کی شادابی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، تم یہاں کیسے؟ آپ کو یقیناً مجھے یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی۔ 25 سال بعد آخر کوئی اس طرح سامنے آ جائے تو حیرت ہونی ہی چاہیے۔ آپ تو شاید مجھے بھول گئے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ بھلا سکی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تو تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، جانتی ہوں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ علینا نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح آپ کی ہمایوں سے ملاقات ہوئی اور میرے حالات معلوم ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں دبی ہوئی کوئی چنگاری سلگ اٹھی۔ علینا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مجھے بڑے زور و شور سے تلاش کرتے رہے، اس لیے میں نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لیا تاکہ آپ سے سامنا نہ ہو سکے۔ یقین جانو زرینہ، مجھے تمہارے حالات جان کر بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں ہے۔ یاد ہے کہ آپ نے آخری ملاقات میں کیا کہا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، سو میں نے اسے آپ کا حکم سمجھ کر تعمیل کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پھر آپ کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور میں بھی کچھ دنوں بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ شور سے میرا نباہ نہ ہو سکا، میرا دل تو کسی اور کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ پھر میں اس سے وفا کس طرح کر سکتی تھی؟ چنانچہ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں لیکچرشپ اختیار کر لی اور کوشش کر کے اپنا تبادلہ اسی شہر میں کروا لیا جہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں آپ کے کتنے قریب آ چکی ہوں۔ جانتی تھی کہ ایک سائے کا تعاقب کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں آپ کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر نہ ہو، اسی لیے دور دور سے دیکھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھا لیتی تھی۔ ہمایوں اور علینا نے بڑی کوشش کی میری دوسری شادی کرا دیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو میں نے ان سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی۔ ہمایوں تو امریکہ جا کر اپنی دلچسپیوں میں گم ہو گیا اور اس نے کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ علینا سے میرا رابطہ رہا اور میں فون پر اس سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتی۔ اس نے بتایا کہ آپ مجھے تلاش کر رہے ہیں، تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے میری عمر بھر کی ریاضت رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ کے دل میں میری محبت تھی، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب میں یہیں کراچی میں ہوں۔ عالیہ کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں آپ کو صبر کی تلقین بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جانتی ہوں کہ تنہائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میری کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بمشکل تمام اتنا ہی کہہ سکا، اب کیا رہ گیا؟ ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ شاید، وہ خلا میں گھڑتے ہوئے بولی، لیکن میں اپنے آپ کو خالی ہاتھ نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے پاس محبت کی دولت ہے۔ میں نے اس خزانے کی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ کم از کم مجھے یہ پچھتاوا تو نہیں کہ میں محبت کی آزمائش میں پوری نہیں اتری۔ زرینہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی۔ شاید تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ ایسا ممکن نہ تھا۔ آج بھی میں پہلے کی طرح مجبور و بے بس ہوں۔ عالیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کی روح سے میرا تعلق ختم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی میرے وجود کا حصہ ہے اور میں اسے اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے تم سے ایسی کوئی امید نہیں باندھی۔ وہ اچانک ہی آپ سے تم پر آ گئی۔ جس طرح 25 سال تمہیں دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوں، ویسے ہی بقیہ زندگی گزار لوں گی۔ البتہ تمہاری تنہائی مجھے بہت گراں گزر رہی ہے۔ میں پورے خلوص کے ساتھ تمہارا دکھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تک میں عالیہ کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے تم سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکی تو کیا ہوا، ایک اچھے دوست کی طرح تمہارے دکھ کا مداوا تو کر سکتی ہوں۔
مجھے اس کے خلوص اور محبت پر کوئی شک نہ تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی پیشکش قبول نہ کر سکا۔ جانتا تھا کہ اس معاشرے میں مرد اور عورت کی دوستی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے اس کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ایک بار پھر میرے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ گئی، جس طرح 25 سال پہلے مایوس ہو کر گئی تھی۔ میں آج یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اپنی مجبوریوں کے باعث اس سے محبت نہ کر سکا۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ محبت ہونے اور محبت کرنے میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا ضرور نہ بھولیے گا۔